دل سخت ہے، اس کا علاج حضور پاک نے یہ فرمایا ہے کہ تم قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو اور تصور کیا کرو کہ یہ مقام ہے جہاں ہم نے بھی آنا ہے، اور اس میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے اغنیاء سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب آدمی قبروں کی زیارت کرتا ہے اور آخرت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور ان کی خدمت کیا کرو، کپڑے دے دیے، کھانے پینے کی چیزیں دے دی تاکہ یتیم خوش ہو جائے۔ چونکہ یتیم جب دعائیں کرتے ہیں نا تو وہ اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ایک معصوم دوسرا یتیم، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتیم جب روتا ہے، کسی نے مانگ دیا، کسی نے جھڑک دیا، اللہ فرماتے ہیں من نغضبہ، وہ کون بدبخت ہے جس نے اس کو ناراض کیا ہے، اس کے ماں باپ کو میں نے لے لیا ہے اور وہ اس کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا۔ تو یتیم کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے بہتر مسلمانوں کا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو، جس میں یتیم ہو اور وہ اس کی حقوق کا پورا پورا خیال کرتے، اس کو اپنی اولاد کی طرح کھانا پینا لباس دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی یتیم کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ تو ان کے ساتھ جب شفقت کرو گے تیرے دل کے اندر جو میل ہے، جو کثافت ہے، وہ دور ہوگی۔ اور چوتھا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف، تنہائی میں بیٹھ کے، جب کوئی سننے والا دیکھنے والا نہ ہو، بڑے محبت سے اور بڑے شان سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یا جو بھی درود شریف تمہیں آتا ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد، جو بھی تمہیں آتا ہے وہ کثرت سے پڑھ، لیکن تنہا بیٹھ کے، اور پھر اللہ سے دعا مانگو تو انشاءاللہ دلوں کے اندر رقت بھی پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے اور دعائیں بھی منظور